السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حافظ اے ایس انجم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ اے ایس کلینک۔ دوستو، میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤ ٹو اپینڈیسائٹس، سمٹمز، ڈائگنوزس اینڈ ٹریٹمنٹ۔ کہ اپینڈکس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی ڈائگنوز تشخیص کیسے کرنی ہے، اور اس کا علاج خصوصاً ہومیوپیتھی میں کیا ہے، چونکہ انگریزی میں تو اس کا آپریشن ہی کیا جاتا ہے اور آپریشن ہی سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، پہلے میں بتاؤں گا کہ اپینڈکس کیا ہے۔ اپینڈکس پیٹ کی دائیں طرف بالکل نیچے جا کے یہاں پر ایک ہوتی ہے انگلی کے سائز کی پاؤچ جیسی نالی سی ہوتی ہے، اس میں کوئی کھانا، کوئی انفیکشن، کوئی بیکٹیریا چلا جائے تو اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو اپینڈکس کہتے ہیں۔ یہ کولون جو آنت ہوتی ہے، آنتوں کے یہ اینڈ پر ہوتی ہے، اور کولون جو ہوتی ہے، کولون آنت کو ہی کہتے ہیں، اس کی دائیں سائڈ پہ ہوتی ہے۔ دوستو، اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اس کی سمٹمز میں آپ مریض دائیں طرف پیٹ کی نچلی سطح پر بہت زیادہ درد ہوگا۔ اگر آپ وہاں پر ہاتھ لگائیں گے، وہ مریض ہاتھ لگانے نہیں دے گا۔ ہاتھ لگانے سے وہاں پر ایسے محسوس ہوگا جیسے سوجن ہو، کوئی اس میں ہوا بھری ہوئی ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کی سمٹمز میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ مریض کو متلی وغیرہ ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر انفیکشن زیادہ ہو تو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو شدید قسم کی جو درد ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بعض دفعہ مریض کو قبض یعنی کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے، اور ڈائریا بھی یعنی لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں سمٹمز اپینڈکس والے مریض کو ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اب اس کی تشخیص کی طرف آتے ہیں۔ تشخیص اس کی ایسے کی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ وہاں چیک کر کے ہاتھ لگا کے دیکھ لے گا۔ ڈاکٹر جب ہاتھ لگائے گا، ایسے تھوڑا سا دبائے گا، تو مریض کافی درد سے تکلیف محسوس کرے گا، اور اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے، ایم آر آئی کروائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سی ٹی اسکین کروا کے بھی اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر اس کا فوراً ہی تدارک نہ کیا جائے تو اس میں کمپلیکیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیچیدگی اس میں کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اس میں انفیکشن ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے۔ اگر اس کا وقت پر تدارک نہ کیا جائے، ٹریٹمنٹ نہ لی جائے، تو پھر وہ پھٹ سکتی ہے۔ پھٹنے سے جو اس میں پس ہوتی ہے وہ پیٹ میں پھیل سکتی ہے، یا اس میں کوئی خوراک اگر کوئی کھانا وغیرہ ہو وہ پیٹ میں پھیل جائے، تو اگر کوئی بیکٹیریا وغیرہ ہو وہ پھٹنے سے پیٹ میں پھیل سکتا ہے۔ پیٹ میں پھیلنے سے پھر بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہی اس کا ڈائگنوز کر کے، تشخیص کر کے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ انشاءاللہ ٹریٹمنٹ سے کروانے سے ہی یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ساتھ ساتھ پرہیز بھی کھانے پینے کا کروائیں، چونکہ کھانے میں کوئی لیکوڈ چیز، کوئی ہلکی چیز اس وقت ہی شروع کروا دینی چاہیے۔ زیادہ گیسٹرک کرنے والی یا کوئی زیادہ ثقیل قسم کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بند کر دیں اس کی۔ آپ کے پاس اس کے تشخیص کے بعد دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو آپشن ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج آپریشن ہی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ آپریشن کے بغیر میڈیسن سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے آپریشن کروانا، میڈیسن نہیں کھانی، تو آپریشن کروا لیں، کیونکہ اس کا مائنر سا آپریشن ہوتا ہے۔ جب اپینڈکس کا اگر آپریشن کرنا ہو تو پھر تھوڑا سا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ لیپروسکوپی کے ذریعے بھی کیا جا سکے، دو تین سوراخ کر کے وہاں سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر چیرا لگا کے، کٹ لگا کے، پیٹ کو تھوڑا سا کھول کے 2-3 انچ کا وہ کٹ ہوتا ہے، اس کو کھول کے بھی اس کو نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ پھٹ جائے پھر کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی لیپروسکوپی بھی نہیں ہو سکتی، یہ مائنر آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، پھر پورا پیٹ کھولنا پڑتا ہے، اس کو واش کر کے اچھی طرح پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ پھر وہ
मेजर वो जो सर्जरी बन जाती है, छोटे माइनर से ये काम नहीं चलता। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन के साथ करवानी हो तो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन दवाई इसकी अद्वियात मौजूद हैं, वो आप इस्तेमाल करें। एक तो पहले नंबर पे फौरन ही जब आपको तशखीस हो जाए, डायग्नोज हो जाए कि इसको अपेंडिक्स है, तो आपने बैक्टीरिया सीएम आपने होम्योपैथी में दवाई ले लेनी है। वो एक गिलास में 5 कतरे इसके डाल के रख लें। ये कोई 2-2 घंटे के वक्फे से आपने देनी शुरू कर देनी है। असल में ये सीएम की जो ताकत है वो आपने 5 कतरे एक दिन दे के इसके बाद 15 दिन के बाद रिपीट करना होती है, लेकिन इमरजेंसी में आपने वो 5 कतरे एक गिलास में डालकर रख लेने हैं। घंटे आधे घंटे के बाद 2-3 चम्मच उसमें से आप उस मरीज को पिलाते रहें। इंशाल्लाह वो सर्जरी से भी, बाज़ दफा मरीज सर्जरी के लिए गए हुए भी ये दवाई इस्तेमाल करने से ठीक हो चुके हैं। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मरीज सर्जरी से बच जाएगा, आपका बजट और सेहत भी बचेगी, ये मेडिसिन ही ठीक कर देगी। इसके साथ आपने आयरस टैंकस दवाई आपने 30 ताकत में लेनी है। वो 5-5 कतरे, अगर मरीज को शदीद तकलीफ है तो फिर आपने इसके साथ ऐसे करना है कि एक घंटे के बाद 5-5 कतरे उसको रिपीट करते रहें। 10-12 घंटे आप ऐसे रिपीट करेंगे, वो इंशाल्लाह वो जो इमरजेंसी होगी वो कवर हो जाएगी। उसके बाद आपने ये 5-5 कतरे 4 घंटे के वक्फे से देने शुरू कर देने हैं। इसके साथ आपने दाईं तरफ की जो मेडिसिन है, एक है लाइकोपोडियम, दूसरी आपने दर्द के लिए इसके साथ बेलाडोना मिला लेनी है। वो आप इस मरीज को देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह वो जो सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन के लिए बेलाडोना जो है वो बहुत ही बेहतरीन दवाई है। बेलाडोना आपने 30 ताकत में ले लेनी है। वो 5-5 कतरे इस मरीज को घंटे के वक्फे से देते रहें। आधे घंटे के वक्फे से भी आप दे सकते हैं अगर दर्द वगैरह उसको ज्यादा हो तो। इसके साथ आपने दाईं तरफ की जो मेडिसिन लाइकोपोडियम बड़ी स्पेशल मेडिसिन है, ये भी साथ एहतियातन इस्तेमाल करवा दें। ये आपने 200 ताकत में इस्तेमाल करवानी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे दे दें। ये 4 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो है बैक्टीरिया सीएम में इस्तेमाल करनी है, आयरस टैंकस जो है वो आपने 30 ताकत में लेनी है, बेलाडोना पेन के लिए जो इन्फ्लामेशन है वहां पर जो स्वेलिंग हो चुकी है उसके लिए, वो दर्द के लिए बेहतरीन दवाई है बेलाडोना, वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो भी 30 ताकत में। लाइकोपोडियम आपने 200 ताकत में एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो इस्तेमाल करवा देनी है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे करे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपने कंसल्ट करना हो, कोई भी आपके माइंड में जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।